اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح نشین پر تشریف فرما حلف ہذا کی رکن بندیہ جناب وہاب صاحب، نمائندہ کارپوریٹر جناب عبدالرحمان شاہ صاحب، سینئر کارپوریٹر جناب سلیم بیگ صاحب، جناب اعظم صاحب کارپوریٹر، جناب فہد بن عبدال صاحب کارپوریٹر، اور مجلس اتحاد المسلمین کے صدور و معتمدین، بالخصوص عمر کالونی کے صدر ابتدائی معتمد اور ان کی ساری ٹیم، اویسی اسکول آف ایکسیلنس کے ڈائریکٹر جناب عزیز احمد صاحب، جناب نصیر غیاث صاحب، جناب سعادت علی اکبر صاحب، جناب ادتیہ صاحب، اور ہمارے مجلس اتحاد المسلمین کے سرگرم کارکن جناب ستار صاحب، اسکول کے ہمارے ٹیچرز، سننے والے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اور میری عزت مآب پردہ نشین ماں اور بہنوں، الحمدللہ اللہ کا فضل کرم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اور یا اللہ کی دعائیں، مجلس اتحاد المسلمین کے صدر نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی رہنمائی و دعائیں، مجلس اتحاد المسلمین کے سارے کارکنوں کی دعائیں، اویسی اسکول آف ایکسیلنس کے سارے ڈائریکٹرز کی محنتیں و دعائیں، بزرگوں کی دعائیں، نوجوانوں کی محنت و دعائیں، خواتین پردہ نشین ماں اور بہنوں کی دعائیں کہ آج ایک اور عالیشان عمارت جس میں نونہالوں کے مستقبل کو سجایا جائے گا، سنوارا جائے گا اور ان کو زیور تعلیم سے آراستہ کیا جائے گا، اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ اور جب میں یہ بات کہتا ہوں کہ ایک اور، تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ پہلا اسکول نہیں ہے، نہ صرف آپ کے اس بستی حافظ بابا نگر میں یا پھر حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے میں جو سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے بنایا گیا ہو یا چلایا جا رہا ہو۔ ہماری تعلیمی جدوجہد کا آغاز آج سے 20 سال قبل ہم نے کیا تھا، اور سب سے پہلے اسکول کا آغاز
نشیمن نگر میں آج سے قریب 23 سال پہلے ہم نے اس کے اسکول کا سنگ بنیاد رکھا تھا اور اس کے تعمیر کے تکمیل کے بعد اسکول کا آغاز ہوا۔ نشیمن نگر کے اسکول کے بعد ہم نے ایک اور اسکول کا آغاز کیا جو ریاست نگر جمال کالونی میں تھا۔ اس کے بعد ہم نے ایک تیسرے اسکول کا آغاز کیا جو امبر پیٹ میں تھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے ایک اور اسکول کا آغاز کیا جو نرخی پھول باغ میں تھا۔ پھر اس کے بعد ایک اور اسکول کا آغاز کیا تو حافظ بابا نگر میں کیا۔ پھر اس کے بعد ہم نے ایک اور اسکول کا آغاز کیا جو جس کا اب تک افتتاح بھی نہیں ہوا، وہ بلہ گڑا KG to PG کا کیمپس تھا۔ اس کے بعد ہم نے حالیہ عرصے میں سلالہ بارکس میں ایک اور اسکول کا آغاز کیا، اور آج آپ کی موجودگی میں، آپ کے دعاؤں، آپ کی محنتوں، آپ کی کوششوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی آج اس عمر کالونی کے اسکول کا بھی آغاز عمل میں لا رہا ہے۔ تو آج اتنے زیادہ تعلیمی ادارے کا جال ہم نے بچھا دیا، اور یہ بات ایسی نہیں کہ ایک انسان اپنے سیاسی زندگی یا زندگی کے تجربات سے اس خیال کو یا اس احساس کو سمجھا کہ قوم ملت کی اگر ہم کو صحیح معنوں میں خدمت کرنی ہے تو ہم تعلیم کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ اکبر الدین اویسی نے 25 برس کی اپنی سیاسی انتخابی تجرباتی دور میں اس بات کا احساس نہیں کیا، بلکہ انتخابی سیاست میں آنے سے پہلے ہی اکبر الدین اویسی نے اس بات کو محسوس کیا کہ اگر قوم کو، اگر ہم کو کامیابی کی طرف لے جانا ہے تو صرف اور صرف ہم علم کے ذریعے ہی اور تعلیم کے ذریعے ہی ہم اپنی قوم کو کامیابیاں دلا سکتے ہیں۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آج کے ہمارے اسٹیج پہ برسہ برس سے میرے ساتھ موجود ایک شخصیت بھی بیٹھی ہے جن کا نام صدیق صاحب ہے۔ یہ منلس اسٹوڈنٹس اینڈ یوتھ آرگنائزیشن تھی۔ اس وقت میں منلس اسٹوڈنٹ اینڈ یوتھ آرگنائزیشن کے نام سے کام کرتا تھا۔ تو منلس اسٹوڈنٹ اینڈ یوتھ آرگنائزیشن کے زیر اہتمام اور مجلس اتحاد المسلمین کے زیر انتظام دارالسلام میں ایک کمپیوٹر سینٹر چلایا جاتا تھا۔ آج سے 30 برس پہلے مفت کمپیوٹر ٹریننگ کے کورسز کا وہاں پہ اہتمام کیا گیا تھا، اور اس وقت کمپیوٹر نیا نیا آیا تھا تو کمپیوٹر کے کورسز کا اہتمام دارالسلام میں ہوتا تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ اس دور میں ہم دارالسلام میں ایم سیٹ کی کوچنگ بھی دیتے تھے منلس اسٹوڈنٹ اینڈ یوتھ آرگنائزیشن کی جانب سے۔ میں یہ یاد دلانا چاہتا ہوں، نہ صرف یہ بلکہ منلس اسٹوڈنٹ اینڈ یوتھ آرگنائزیشن کے ذریعے ہم نے فخر ملت اسپورٹس اینڈ کلچرل ڈیولپمنٹ کا ایک شعبہ بنایا تھا منلس اتحاد المسلمین میں، جہاں پہ ہم جس کے ذریعے مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے نوجوان بچوں کو اسپورٹس کے میدان میں تربیت دیتے تھے، ان کو آگے بڑھاتے۔
سالار ملت نے اس کا افتتاح بھی کیا تھا۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین اپنے احیاء سے لے کر آج تک اسی جدوجہد میں لگی رہی کہ قوم کے تعلیم کے میدان میں کچھ کرے۔ دارالسلام کو حاصل کیا تو فخر ملت اور سالار ملت نے سب سے پہلے دارالسلام میں ایک پرائمری اسکول کا آغاز کیا تھا، ITI کا آغاز کیا تھا، اور دارالسلام میں آج آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بیچ میں مجلس کا دفتر ہے، لیکن چاروں طرف سے دارالسلام اگر گھرا ہوا ہے تو تعلیمی اداروں میں گھرا ہوا ہے۔ ایک طرف انجینئرنگ کالج ہے، ایک طرف MBA کالج ہے، ایک طرف MCA کالج ہے، ایک طرف فارمیسی کالج ہے، تو ایک طرف آرکیٹیکچر کا کالج۔ اور آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کام فخر ملت سے لیا، سالار ملت سے لیا، نقیب ملت سے لیا، وہی کام آج اللہ اس گنہگار سے بھی لے رہا ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین پر الزام لگائے گئے، مجلس اتحاد المسلمین پر تنقیدیں کی گئیں، اور مجلس اتحاد المسلمین نے ان تنقیدوں کی پرواہ کیے بغیر کام کیا۔ اللہ سالار ملت کی خبر کو نور سے بھر دے، اللہ فخر ملت علیہ رحمہ کے خبر کو نور سے بھر دے کہ کیا دور اندیشی کے ساتھ انہوں نے کام کیا۔ آج ہندوستان کی کوئی سیاسی جماعت تعلیم کے میدان میں وہ کام نہیں کر رہی ہے جو کام مجلس اتحاد المسلمین نے کیا۔ مجلس اتحاد المسلمین کا میڈیکل کالج ہے، پوسٹ گریجویشن کا کالج ہے، سپر اسپیشلٹی ہے، دو دواخانے ہیں، اویسی ہاسپٹل، اسرا ہاسپٹل، انجینئرنگ کالج، اور اس کے بعد صرف میڈیکل انجینئرنگ کالج سے ہی ہم نے اپنے تعلیمی سفر کو ختم نہیں کیا۔ میڈیکل انجینئرنگ کالج کے بعد MBA کالج، MCA کالج، فارمیسی کالج، BSc نرسنگ کالج، فزیو تھراپی کالج، آرکیٹیکچر کالج، لا کالج بھی بنایا تھا، جونیئر کالج بھی بنایا، اور آج آپ دیکھیے کہ مجلس اتحاد المسلمین کے چلائے جانے والے تعلیمی اداروں میں ہزاروں لوگوں کو روزگار ہے۔ بابا نگر سے بھی کئی لوگ روزی روٹی حاصل کرتے ہیں، میڈیکل کالج، اویسی ہاسپٹل یا سرا ہاسپٹل، ہزاروں لوگ۔ آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ کروڑوں روپے ماہانہ تنخواہیں دی جاتی ہیں۔ تو یہ کام مجلس اتحاد المسلمین نے کیا، اور آج بھی ترقی کرتا جا رہا ہے۔ اویسی ہاسپٹل ہو، اسرا ہاسپٹل ہو، نقیب ملت کی صدارت میں نہ صرف مجلس آج ہندوستان بھر میں پھیل رہی ہے، بلکہ دارالسلام ایجوکیشن ٹرسٹ کام کر رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے۔ اور اکبر الدین اویسی نے سرزمین دکن کے اس قائد کو، جس کو دنیا سالار ملت کا لقب دے کر سالار ملت کے نام سے پہچانتی تھی، جانتی تھی، اس سالار ملت کے خدمات کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اکبر الدین اویسی نے سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کا قیام کیا، اور سالار ملت کی شخصیت کو بزرگ جانتے ہیں، بڑے جانتے ہیں، نوجوان نہیں جانتے کہ اگر آج اکبر الدین اویسی کچھ کہنے کا قابل بنا تو یہ جوتیوں کا طفیل ہے سالار
کہ مجھے اس قابلیت سے نوازا گیا کہ میں کچھ آپ سے مخاطب کر سکوں۔ اگر آج یہ دائی سجائے ہیں تو سالار ملت کی محنت ہے، یہ دواخانے ہیں تو سالار ملت کی قیادت کی نشانی ہے، یہ میڈیکل انجینئرنگ کالج ہے تو سالار ملت کی قیادت کی نشانی ہے۔ ان کی دور اندیش کامیاب قیادت کی نشانی بن کر رہتی دنیا تک رہتی۔ ہر فساد میں سب سے پہلے پہنچنے والے کا نام سالار ملت تھا۔ ہر پریشان حال کی فریاد پوچھنے پر پہنچنے والے کا نام سالار ملت تھا۔ ویسی شخصیت کو خراج کے طور پر اکبر الدین اویسی نے سالاری ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کا قیام عمل میں لایا، اور آج یہ ٹرسٹ ہزاروں بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کر رہا ہے۔ ہزاروں آج لوگ مجھ پہ تنقید کرتے ہیں، کریں مجھے پرواہ نہیں، مگر میں ان سے یہی سوال کروں گا، کیا تعلیم کا کام اچھا ہے یا برا ہے؟ اچھا ہے ماشاءاللہ۔ کیا یہ عمارت اچھی ہے یا بری ہے؟ پھر بھی اگر مجھ پہ تنقید کرنا ہے تو ضرور کرو، مگر خدا را تنقید ایسی کرو جو برائے تعمیر ہو۔ مطلب یہ کہ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم، تنقید برائے تعمیر ہونی چاہیے، صرف تنقید برائے تنقید حجت کے لیے نفرت میں نہیں ہونی چاہیے۔ میں تنقید کو بھی قبول کرتا ہوں، الزام کو بھی قبول کرتا ہوں، اور اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھتا ہوں کہ تنقید کرنے والے نے تنقید کی ہے تو اس میں کتنی سچائی ہے۔ اگر سچائی ہے تو اکبر الدین اویسی شرمندہ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی میرے غلطیوں پر نشاندہی کر رہا ہے اور بتا رہا ہے مجھے کہ اکبر تو غلط ہے، تو اکبر الدین اویسی اس کی تنقید کو قبول کرتا ہے اور اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار تھا، ہے اور رہے گا آگے بھی۔ میں کسی سے ناراض ہونے والوں میں سے نہیں، میں ناراضگیوں کو دور کر کے اپنے قریب لاتا ہوں لوگوں۔ 25 برس سے ملے رہا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اکبر الدین اویسی نے کسی پہ ظلم کی، ناانصافی کی، حق تلفی کی۔ میں نے ہر کسی کو خرید لایا اپنے عمل سے، اپنے اخلاق سے، اپنی محبت سے، اپنے خلوص سے۔ میں کبھی یہ نہیں کہا کہ میں بڑا، تم میری بات کو سنو، نہیں۔ میں نے ہر وقت یہی کہا کہ اکبر الدین اویسی نوجوان ہے، 20 برس پہلے بھی یہی کہتا تھا، بزرگوں سے کہتا تھا کہ بزرگوں میں نوجوان ہو سکتا ہے کہ مجھ سے کوئی غلطیاں ہو جائیں، آپ میری رہنمائی کریے، میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے آپ آگے بڑھا کر لے جائیے۔ آج بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ آج بھی ہو سکتا ہے کہ مجھ سے کوئی غلطیاں ہوئی یا میرے کچھ فیصلے غلط ہوں، ارے مجھے روکو، مجھے ٹوکو، میری رہنمائی کرو، مجھے بتاؤ۔ لیکن آج جو کچھ نہیں کرتا نا وہی زیادہ بولتا، جیسا انگلش میں بولتے ہیں نا، ایمٹی ویسلز، خالی ڈھول زیادہ بچتے ہیں، ایمٹی ویسلز میں زیادہ آواز رہتی ہے، وہی حساب ہے۔ 2 بچوں کو ہم نہیں پڑھائیں گے مگر 15,000 کو پڑھانے والے کون گالی دیں؟ یہ عالم ہے۔ ہم کسی کی مدد نہیں کریں گے، کر رہا ہے تو سوال کرتے ہیں لوگ، آخر اتنی دولت کہاں سے آئی؟ تم بھی ایسا کام کرو، اللہ تم کو اس سے زیادہ دولت سے نوازے۔
گا؟ کہاں سے آ رہی ہے؟ ارے نیت تو کرو، ایک تو بناؤ، پھر دیکھو اللہ 10 بنوا دے گا تمہارے ہاتھ سے۔ تم ایک بھی نہیں بنائیں گے لیکن بنانے والے پہ انگلی اٹھائیں گے۔ ارے اکبر الدین اویسی آج جو کام کر رہا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ ہندوستان میں کوئی ایسی شخصیت ہے جو 10,000 15,000 بچوں کو مفت تعلیم دے رہا ہے۔ اگر کوئی ہے تو بتا دو، بتا دو کوئی ہے تو۔ ارے آج یہ کام جو ہم کر رہے ہیں کس کے لیے کر رہے ہیں؟ کیا یہ کام میرے لیے ہے؟ نہیں ہے میرے بھائی، یہ کام میں اپنی قوم کے لیے کر رہا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری قوم کو جہالت سے نکالنا، ہماری قوم کو ناکامی سے نکالنا ہے، ہماری قوم کو ہم تاریکی میں سے نکالنا ہے، تو صرف اور صرف علم کے ذریعے ہی ہم اپنی قوم کی جہالت کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ صرف اور صرف علم کے ذریعے ہی ہم اندھیروں کو نکال سکتے ہیں۔ صرف اور صرف علم کے ذریعے ہی ہم اپنی زندگی کی ناکامیوں کو کامیابی میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ صرف علم ہے۔ ہماری قوم سب سے پیچھے، سب سے پچھڑی ہوئی کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ ہم علم سے دور ہیں۔ اور آج اکبر الدین اویسی ہر گھر میں علم کے شمع کو روشن کر کے، علم کے اجالوں سے ان گھروں میں نئی روشنی ڈال رہا ہے۔ یہ کام ہم کر رہے ہیں۔ ارے مجھ سے پہلے بھی کئی ایم ایل اے آئے ہوں گے، کئی لوگ ایم ایل اے بنے ہوں گے، لیکن بتاؤ کیا کسی ایم ایل اے نے بلدی برقی آب رسانی سے بلند ہو کر ایسی بلند عمارتیں بنائی؟ ارے اکبر الدین اویسی یہ کام کر رہا، ایک بھی پیسہ لیے بغیر 50 لاکھ ماہانہ تنخواہیں جاتی ہیں۔ آپ کو سن کے حیرت ہوگی، سن کے حیرت ہوگی، شاید 9 سال ہوئے بابا نگر کا سکول بن کے، 9 یا 10 سال، تو ہم نے 9-10 سال میں بنائے جب سے اب تک کلر نہیں کروایا۔ تھوڑے سے ٹوائلٹس خراب ہو گئے، کلاس رومز خراب ہو گئے، اور کبوتروں کی وجہ سے پورا گندگی آ گئی تھی، تو یہ تعطیلات تھے گرما کے، تو میں نے کہا کہ یہ بلڈنگ کو ذرا کلر کرو، ٹوائلٹس کو صحیح کرو، کلاس رومز میں کلر کرو، بینچز کو کلر کرو، پورا اسکول کا رینوویشن کرو۔ سنو سننے والوں، صرف وہ اسکول کا کلر، رینوویشن، باتھ روم، بینچز سب صحیح کرنے کے لیے 38 لاکھ روپئے کا صرفہ ہے۔ 38 لاکھ۔ ارے بتاؤ کیا آسان ہے؟ آپ کو معلوم وہ اسکول میں کتنے بچے پڑھ رہے ہیں؟ وہ اسکول بننے کے بعد 1500 بچے پڑھ رہے تھے، لیکن میں جب بھی بابا نگر آتا ہوں، ایک ماں کی تڑپ کو دیکھ کر میرے آنکھ سے آنسو ٹپک جاتے ہیں۔ بلبلاتی ہے ماں، تڑپتی ہے، برقعے میں ہے، ایک بچہ گود میں ہے، ایک بچہ ہاتھ نیچے ہے، ایک بچے کی درخواست لے کر آتی ہے، کہتی ہے اکبر بھائی میرے ایک بچے کو داخلہ دے دو، ایک بچے کو داخلہ دے دو۔ یہ اسکول ان ماؤں کے نام کرتا ہوں جو مائیں اپنے بچوں کی تعلیم کراتے رہتے ہیں۔ یہ اسکول تمہاری طرف کی نشانی ہے، تمہارے نام کرتا ہوں یہ اسکول کو۔ یہ میری بہنوں کے نام کرتا ہوں۔ 1500 بچے وہ اسکول میں پڑھ رہے تھے، یہاں پہ اور 1500 حافظ بابا نگر کے 3000 بچے 2 اسکولوں میں پڑھ
बताओ क्या ये काम अच्छा ہے یا برا ہے؟